خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں میں علی، سینوں میں حسین، بازوؤں پہ عباس، پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا ہے۔ جو اب بھی نہیں بول سکے ہو ان کے لیے اگلا فقرہ کہتا ہوں۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارب حیات میں ولایت علی کو رما دواں فرمایا۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا رشتہ غدیر سے رکھا ہے، غدار سے نہیں رکھا ہے۔ سیدہ عزتوں میں اضافہ فرمائے، احسان ثواب کا پروگرام ہے۔ پہلا جملہ آپ کی آغوش میں ڈالتا ہوں، اگر آپ نے وصول فرمایا تو یہیں سے آغاز گفتگو ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی مومن اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے تو ہم اس کے احسان ثواب کے لیے مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مجلس کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زمانے کو پیغام دینا چاہتے ہیں، جب یہ اپنے مردہ عوام کو نہیں بھولے تو زندہ امام کو کیسے بھولے؟ سیدہ عزت عطا حسین کی مرادی جو بولے ہو، سیدہ عزت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے ایک شہرہ آفاق آیہ کریمہ کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ پہ احسان کرو، جس کا کئی علماء نے ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن میں اس وقت اس مقام پہ اس آیت کے اس ٹکڑے کا ترجمہ کسی عالم کی زبان سے نہیں، مولا کی زبان سے پیش کریں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہیں سے ذرا سی تمہید کر کے میں منزل کی جانب چلا جاؤں گا اور بچوں کے دامن میں ایک اچھا سا خوبصورت سا پیغام پہنچ جائے۔ آپ کے اور میرے ساتھ میں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا تشریف فرما ہے اور مولا درس دے رہے ہیں کہ مولا کے اس درس میں شاگردوں کے درمیان میں سے ایک شاگرد کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مولا احسان کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ذہن میں رکھیے گا، امام کا درس ہے۔ امام سے پوچھا مولا احسان کیا ہے؟ داد صفدر عباس کو نہیں، داد ساتویں امام، ساتویں امام کا جملہ ہے۔ ساتویں امام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا احسان کیا ہے؟ امام فرماتے تو مصلی عبادت پہ کھڑا ہو، تجھے یقین ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ کہہ رہا ہوں تو کہتا مولا زدنی بیان اور بیان کیجئے۔ امام فرماتے اگر تجھے یہ یقین نہیں کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر تجھے یہ یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ وہ کہتا مولا زدنی بیان اور بیان کیجئے۔ امام نے فرمایا اگر تو مصلی عبادت پہ کھڑا ہو تو تجھے یقین ہو کہ تو اس سے کلام کر رہا ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا زدنی بیان، امام فرماتے ہیں اگر تجھے یہ یقین نہیں کہ تو اس سے کلام کر رہا ہے، پھر تجھے یہ یقین ہو کہ وہ تجھ سے کلام کر رہا ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ پانچویں امام سے پوچھا کہ بندہ اللہ سے کلام کیسے کرتا ہے؟ اللہ بندے سے کلام کیسے کرتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے کلام کرے تو نماز پڑھ، اور اگر چاہتا ہے کہ اللہ بندے سے کلام کرے تو قرآن پڑھ۔ اب اس ساتویں امام کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ احسان کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے کلام کرے، اللہ بندے سے کلام کرے، یہ احسان ہے۔ آسان ترین لفظوں میں انسان خضوع سے نماز پڑھے، یہ احسان ہے۔ محبت سے قرآن پڑھے، یہ احسان ہے۔ خضوع بتا رہا ہوں، خضوع سے نماز پڑھے احسان ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدے، جلدی جلدی قیام، جلدی جلدی قرات، نماز تمام کی۔ علی ابن ابی طالب نے اس منظر کو دیکھا، علی دیکھ کے کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے یہ مزاج؟ بولا نماز پڑھ رہا ہے، ایسے نماز نہ پڑھ، نماز پڑھ خضوع اور خشوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ نماز۔ اس نے بڑے آرام سے خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔
علی کے پاس آ کہتا یا علی اب ٹھیک ہے. علی کہتے تیری اس نماز سے بہتر تیری پہلے والی نماز. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ اس نماز سے بہتر پہلے والی نماز ہے. یا علی پہلے جلدی جلدی پڑھی تو آپ نے کہا آرام سے پڑھ. اب میں نے آرام سے پڑھی تو آپ نے کہا اس سے بہتر پہلے والی نماز ہے. علی مسکرا کے کہتے پہلے والی نماز میں علی کی تلوار کا ڈر نہیں تھا. پہلے والی نماز میں علی کی تلوار کا ڈر نہیں تھا. دوسری نماز میں علی کی تلوار کا ڈر تھا. نماز وہ پڑھ جس میں کوئی ڈر نہ ہو, جس میں کوئی خوف نہ ہو. امام فرماتے ہیں اسے احسان کہتے ہیں. وہ شاگرد کہتا ہے مولا زدنی بیانا, اور بیان کیجئے. توجہ فرمائیے گا, نماز صرف رکوع اور سجدے کرنے کا نام نہیں, نماز حکمتوں کا نام ہے اور نماز شعور کا نام ہے. چھٹے امام درس دے رہے تھے تو چھٹے امام نے درس دیتے دیتے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا. امام فرماتے ہیں جو شخص نماز کو شعور کے ساتھ پڑھے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. نہیں توجہ نہیں کیا. چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص نماز کو شعور کے ساتھ پڑھے گا وہ کبھی. امام کے 4000 شاگردوں میں یہ جملہ سنا جابر بن حیان نے, بابا کیمسٹری جابر بن حیان. آج بھی میوزیم میں 150 کتابیں جابر بن حیان کی موجود ہیں. آپ کے چھٹے امام کے درس سن سن کے دنیا کا پہلا سائنٹسٹ ہے جابر بن حیان. جابر بن حیان نے اس جملے کو سنا کہ امام نے فرمایا جو شخص نماز کو شعور کے ساتھ پڑھے گا وہ گناہ نہیں کرے گا. تو امام کا یہ جملہ سننے کے بعد جابر بن حیان اٹھے, مصلی لیا بغل میں اور جنگل میں چلے گئے. جنگل میں جا کے مصلی بچھایا, مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز کی نیت کی. نیت کرنے کے بعد پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جابر یہاں پہ پہنچے تو نماز توڑ دی. نماز توڑ کے, شاید نوجوان بچے پہلی بار سن رہے ہوں, بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نماز توڑ کے جابر بن حیان سوچنے لگا کہ ابھی امام کے درس سے آیا ہوں. امام نے کہا جو نماز شعور کے ساتھ پڑھے گا وہ گناہ نہیں کرے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بنتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. جابر بن حیان کہتا ہے جبکہ جنگل میں اکیلا ہوں, نہ کوئی میرے ساتھ ہے, نہ کوئی میرے آگے ہے, نہ کوئی میرے پیچھے ہے. ترجمہ ہونا چاہیے تھا میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. ترجمہ میں کا ہونا چاہیے تھا, ہم کا نہیں. ترجمہ ہم کا ہو رہا ہے, میں کا نہیں. جابر کو سمجھنا ہے. پھر نماز شروع کی, پھر آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ, پھر نماز توڑ دی. پھر سمجھ نہیں آئی. ترجمہ بنتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ترجمہ ہونا چاہیے میں تیری عبادت کرتا ہوں. میں آسان کروں, میں پڑھ رہا ہوں مجلس تو کہے گا مجلس پڑھ رہا ہوں میں, اور اگر کہوں کہ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں, آپ کہیں گے مولانا آپ اکیلے پڑھ رہے ہو, تو پھر میں کہو ہم نہ کہو. جب انسان فرادا نماز پڑھ رہا اکیلا پڑھ رہا ہے تو ترجمہ ہونا چاہیے میں, لیکن ترجمہ بنتا ہے ہم. جابر کو سمجھ نہیں آئی. مصلی پکڑا, بات کی قرات سے, فرشتوں کی دربانی میں, عصمت کے غسار میں, عصمت کے حجاب میں, تولا کا مصلی بغل میں لیے ہوئے, تبرہ کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے, مفتی اعظم کے گھر پہ تک بات کیا. جیسے ہی مفتی اعظم کے گھر پہ اس وقت کا جو بھی مفتی اعظم تھا وہاں پہ تک بات کے اس نے دروازہ کھولا. کہا جابر کیوں آئے ہو؟ کہا ابھی چھٹے امام کے درس میں تھا تو امام نے کہا جو شخص نماز کو شعور کے ساتھ پڑھے گا وہ گناہ نہیں کرے گا. تو میں تو آیا ہوں کہ میں جنگل میں اکیلا تھا تو ترجمہ بننا چاہیے تھا میں تیری عبادت کرتا ہوں. ترجمہ بنتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. مفتی اعظم کی پگڑی کے پیچ کھل کے گلے میں آ گئے. اس کے باپ کو بھی نہیں پتا اس کا جواب کیا ہے. توجہ نہیں کی آپ نے. اب وہاں سے اٹھا دوسرے مفتی کے گھر پہ, وہاں سے اٹھا تیسرے مفتی کے گھر پہ. صبح سے شام ہو گئی, جواب نہیں ملا, تھک گیا. چھٹے امام کی بارگاہ میں, ابھی قبلہ جو جمعے میں بیان کر رہے تھے اس کی تائید کر رہا ہوں. اگر تمہارے پاس اصل موجود ہو تو فوٹو کاپی کی ضرورت نہیں ہے, وہی ان کی تائید کر رہا ہوں. جب وہ تھک گیا ہے نا تو چھٹے امام کی بارگاہ میں السلام علیکہ یا ابن رسول. چھٹے امام کہتے ہیں وعلیکم السلام,
اے جابر تھک گیا ہے جواب نہیں ملا تھک گیا ہے جواب نہیں ملا جابر کہتا مولا آپ کو کیسے پتا چلا امام کہتے میں امام ابن کہا مولا جواب نہیں ملا جملہ سنیے گا لطف آئے گا اگر آپ یاد رکھیں دل میں جگہ عطا کر دیں تو مجھے اگلے سال تک بھی دعا دے تو دعا کم ہے جملہ وزنی ہے مولا جواب نہیں ملا مطمئن نہیں ہوا کہ جب کوئی کسی جگہ سے مطمئن نہ ہو اسے ہم مطمئن کرتے ہیں ہم اس کا اطمینان رکھتے ہیں مولا کیا مطلب کہا تجھے جواب چاہیے کہاں کہا اللہ نے ہر انسان کے جسم میں 360 رگیں رکھی ہیں 260 ہڈیاں رکھی ہیں 24 جوڑ رکھے ہیں 66,000 پارٹس رکھے ہیں جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے نا اللہ اکبر تو رگیں بھی کہتی ہیں اللہ اکبر پیچھے رگیں میرا مجمع جو نہیں بولنا جی نفسیں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر جوڑ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اے جابر ابن حیان جب تو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پہ پہنچا تو تیری 360 لوگوں نے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں محمد بلندر صلوات اصول بات مشیت نظام صادق ہے صادق ہے آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنا ہے اصول بات مشیت نظام صادق ہے خدا کے بعد انہی کا کلام صادق ہے اور امام اور بھی موجود ہیں مذاہب میں ہمیں ہے فخر ہمارا امام علی حق نعرہ اب جملہ سنیے گا امام کہتے ہیں جابر اب بتا میں ہوا کہ ہم کیا مولا ہم اس کا مطلب یہ ہے نماز شعور کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ انسان کو گمراہیوں سے بچاتی ہے جملہ سنیے گا وہ کہتا مولا زدنی بات تو نہیں بھولی ساتھ میں امام سے پوچھا مولا احسان کیا ہے مولا زدنی بیانا امام نے کہا اللہ سے کلام کر رہا ہے یا اللہ بندے سے کلام کر رہا ہے وہ کہتا مولا زدنی بیانا اور بیان کیجئے اب امام نے یہاں پہ جملہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 4 مرتبہ امام نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ہر ایک بار آپ نے ایک بار کہی اس ٹکڑے کو 4 بار کیوں دہرایا آپ پر میرا امام مسکرا کے کہتا ہے چونکہ قرآن میں 4 بار اتری ہے سبحان اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن میں 4 مرتبہ مختلف مقامات پہ اس کا نزول ہے امام فرماتے چونکہ قرآن میں 4 مرتبہ اتری اس لیے میں نے 4 مرتبہ تلاوت کہتا مولا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے مراد کیا ہے توجہ کیجئے گا تمہیں ختم کر رہا ہوں میں منزل کی جانب آ رہا ہوں مولا اس سے مراد کیا ہے امام کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ ماں باپ کو اچھے کھانے کے بدلے اچھا کھانا دینا اچھے لباس کے بدلے اچھا لباس دینا اچھے بستر کے بدلے اچھا بستر دینا ان کی خدمت کرنا ان کی آگے افتک نہ کرنا ان کی فرما برداری کرنا ان کی تابعداری کرنا امام فرماتے ہیں کہ اگر تم محمل کے بستر پہ سونے کے برتن میں اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے ماں کے منہ میں ڈالے اس ایک رات کا بدلہ نہیں جو ماں تجھے تر بستر سے اٹھا کے خشک کرے ڈالے اس ایک رات کا بدلہ نہیں مولا کیا مطلب مولا کہتے ہیں جو اب بھی نہیں سمجھے تو پھر میں آسان کرتا ہوں جو مئی اور جون کے مہینے میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مزدوری کر کے تیرے لیے کما کے لاتا ہے باپ کی پیشانی سے اترے ہوئے پسینے کے قطرے کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں مولا ایک قطرے کا بدلہ ہاں نہیں کہ مولا پھر بالوالدین احسانہ سے مراد کیا ہے امام فرماتے ہیں جب تم 4 بندوں کی محفل میں بیٹھے ہو تو وہاں پہ کھڑے ہو کے بتاؤ میرا باپ کیسا تھا میری ماں کیسی تھی مولا فرماتے ہیں جب تم دشمنوں کی محفل میں ہو تب بتاؤ میرا باپ کیسا تھا میری ماں کیسی تھی چلو جو آپ بھی نہیں پہنچے ان کے لیے جملہ کر رہا ہوں یہ وہی بتا سکتا ہے جس کا باپ اس قابل ہو جس
تاریخ دیکھیے، میں نے یہ جملہ ربا ربی میں نہیں کہا، جلد بازی میں نہیں کہا، بس یہی فخر ہے کہ قرآن پڑھنے والی ماں کا بیٹا کون ہے اور گانے والی ماں کا بیٹا کون ہے۔ جی سیدہ عزت عطا فرمائے، یہ معرفت ہمیں اس در سے ملے گی۔ اب جملہ سنیے گا، امام نے کیا کہا کہ جب تم 4 بندوں کی محفل میں بیٹھے ہو تو کھڑے ہو کے بتاؤ تمہارا باپ کیسا تھا، تمہاری ماں کیسی تھی۔ جب تم دشمن کے نرگائے عادہ میں گھرے ہوئے ہو تب بتاؤ ہمارا باپ کیسا تھا، ہماری ماں کیسی تھی۔ اب میں جملہ آپ کی آگوش میں ڈالوں، میں نے تاریخ میں سیرت امیر المومنین کو کھولا، علی کی سیرت پڑھتے پڑھتے میرے سامنے ایک میدان آیا جس میدان کو میدان خندق کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ایک جگہ سے کسی تنگ نظر نے تنگ خندق کھولی تھی، اس خندق کو پھیلان کے عمر ابن عبد عود آ گیا۔ جیسے ہی آیا نبی نے آواز دی، من لے حاضر کل، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ سناٹا تھا، وہی اٹھا جس کے اٹھنے سے اسلام اٹھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی بولا جس کے بولنے سے اسلام ہوتا ہے۔ انا یا رسول اللہ، میں جاؤں یا رسول اللہ؟ کہا علی تو بیٹھ جا، دوسری بار تیسری مرتبہ کہا علی جا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے علی آئے، میں ساری گفتگو آپ کی سنی ہوئی ہے، ایک نیا گوشہ نکال کے آپ کی گوش میں ڈالا۔ جیسے ہی علی عمر کے مقابلے میں پہنچے، عمر نے پوچھا تو کون؟ میں علی ابن ابی طالب۔ جملے نہیں سمجھے آپ، میں علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی۔ میں کہوں گا یا علی، دربار دشمن کا ہے، میدان دشمن کا ہے، سامنے دشمن ہے، اپنے باپ کا تعارف کیوں کروا رہے ہو؟ کہا جلدی نہ کر، ابھی پہنچ جائے گا تو۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا عمر میں علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کہا تم سے نہیں لڑوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے باپ کی میرے باپ کے ساتھ دوستی تھی، یہ کہنا تھا۔ علی نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، تلوار کو نیام سے نکالا اور نکال کے کہتے اسکت، خاموش ہو جا، کبھی کفر اور ایمان کے درمیان دوستی نہیں ہوتی۔ یہ سیدہ عزت میدان دشمن کا ہے، فضیلت باپ کی ہے۔ اب جملہ سنیے گا، ایک میدان اور آیا میرے سامنے، اس میدان کا نام تھا خیبر۔ خیبر کے میدان میں مرحب کے مقابلے میں علی آئے تو ایک مرتبہ مرحب نے کہا سمتنیہ امیہ مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ علی نے سینہ تان کے کہا سمتنیہ امیہ حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ نہیں سمجھے آپ، نہیں سمجھے؟ یا علی یہ خیبر کا میدان سامنے دشمن ہے، دشمن کے سامنے اپنی ماں کا قصیدہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہ میں زمانے کو پیغام دے رہا ہوں کہ مرحب کی ماں نے اسے بتایا تھا ہر ایک کے مقابلے میں چلے جانا، جس کا نام حیدر ہو اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ علی ابن ابی طالب نے ایک میدان میں بتایا باپ کی فضیلت کیا ہے، ایک میدان میں بتایا ماں کی فضیلت کیا ہے۔ آؤ ایک منزل آگے بڑھاتا ہوں، لے کے چلتا ہوں امام حسن کی بارگاہ۔ فرعون شام نے 3 کرائے کے آدمی خریدے اور خرید کے کہا کہ میں حسن کو بلاتا ہوں، تم حسن کے سامنے اپنے اپنے باپ کی تعریف کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ گول میچ کانفرنس ہو گئی، پیغام بھیجا امیر صبح شام کے بیٹے کو، لفظ ہوتے ہیں جو داد مانگتے، امیر صبح شام کے بیٹے کو پیغام بھیجا، امام حسن چلے باپ کا ایمان لے کے، ماں کی عصمت لے کے، دادے کی قوت اور طاقت لے کے، دادی کی ہمت اور شجاعت لے کے امام حسن چلے۔ جیسے امام حسن چلے نا تو دربار میں پہنچے ہیں، امام بیٹھے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ بیٹھنے کے بعد تاریخ نے جملہ لکھا ہے، امام نے پوچھا کیوں بلایا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا کہتا میرے باپ کے پاس 100 مربع زمین ہے۔ امام سنتے رہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، میرے باپ کے 100 اونٹ ہیں۔ امام سنتے رہے۔ تیسرا کھڑا ہوا، میرے باپ کی یہ ہے۔ امام ساری باتیں سنتے رہے۔ جب وہ باتیں کر کر کے تھک گئے نا، اب امام کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں فرعون شام انہیں درمیان میں کیوں لاتا ہے؟ تو بتا تیرا باپ کیا تھا، میں بتاتا ہوں میرا باپ کیا تھا۔
نہیں اگلا جملہ جو امام حسن نے بھرے ہوئے دربار میں کہا چل تو باپ کو رہنے دے. بھرے ہوئے دربار میں حسن اپنی ماں زہرا سے لے کے ماں حوا تک کا نام اعلان کر کے بتاتا ہوں, تو اپنی ماں کا نام میرے کان میں بتا دے. دربار دشمن کا ہے, فضیلت اپنے باپ اور اپنی ماں کی ہے. آؤ اگلا جملہ سنو. حسن کے بعد کسے مانا؟ حضرت امام حسین کو. دربار ولید میں بلایا گیا امام حسین کو. 26 رجب کو تاریخ لکھ دیا یا 27 رجب کو امام ولید کے دربار میں گئے. جب ولید کے دربار میں امام پہنچے, تاریخ کا جملہ سنیے گا عزیزان محترم. کہا کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ یزید کا خط آیا ہے بیعت. امام نے ایک جملہ کہا, مجھ جیسا. اور اگلا جملہ کہا, میرے باپ نے اس کے باپ کی بیعت نہیں کی, میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. یہ جملہ تھا. میں نے ہاتھ جوڑے, مولا حسین دربار تو دشمن کا ہے, فضیلت اپنے باپ کی. ابھی یہیں پہ رکے رہو. یہ فضیلت وہ ہے جو حسین نے اپنی زبان سے بیان کی, اب فضیلت وہ ہے جو دشمن بیان کرے گا. ایک مرتبہ یہ کہہ کے امام جانے لگے نا, تو مروان نے ایک جملہ کہا. مروان ابن حکم نے جملہ کہا حسین کبھی بیعت نہیں کرے گا. ولید نے کہا کیوں؟ کہا اس کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے. تعریف وہ جو دشمن کی زبان سے نکلے گا, اس کے سینے میں علی کا دل دھڑکتا ہے, یہ بیعت نہیں کرے گا. اسے قتل کرتے. گردن کا اشارہ کیا, ہوا نے آواز حسین ابن علی کے کانوں تک پہنچائی. حسین پلٹے, پلٹ کے جملہ کا, او یبن ترکا, اور نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے, انا ابن البتول, میں بتول کا بیٹا. جملہ سنیے عزیزوں, میں اگلا جملہ جہاں تک لانا چاہتا ہوں, جس منزل تک اپنے بچوں کو پیغام سنیے گا. امام حسین نے بھرے ہوئے دربار میں باپ کی فضیلت کا اعلان, انا ابن البتول, میں بتول کا بیٹا ہوں. ماں کی فضیلت کا اعلان. حسن کے بعد کسے مانا؟ سید سجاد اور محمد باقر. یزید کا دربار, امام نے خطبہ دیا. یزید کے سپاہی گریہ کر رہے ہیں. اس نے آواز دی, تلوار نکالو جلاد, سجاد کا سر قلم کر دو. جلاد تلوار لے کے گیا. آپ کا اور میرا 4.5 یا 5 سال کا امام محمد باقر آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے یزید جلدی کر, میرے باپ کو قتل کر. میں جملہ کہہ رہا ہوں فضیلت کی منزل پہ, جلدی کر میرے باپ کو قتل کر. یزید کا دربار, بیٹھے ہوئے سفیران جو دوسرے ملکوں کے تھے, وہ تجسس میں آگے کیسا بیٹا ہے, باپ کے قتل کے لیے جلدی کہہ رہا ہے. کہا جلدی کر میرے باپ کو قتل کر. ایک مرتبہ ایک سفیر آگے بڑھ کے کہتا ہے محمد باقر یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. میرے جد محمد مصطفیٰ نے ایک حدیث بیان کی تھی, سجاد جو تجھے قتل کرے گا وہ حلال زادہ نہیں ہوگا. بھرے ہوئے دربار میں محمد باقر نے باپ کی فضیلت کا اعلان کیا اور پھر کہا یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, یزید جانتا نہیں تو میسونہ کا بیٹا ہے, انا ابن البتول, ہم بتول کے بیٹا. محمد باقر کے بعد کسے مانا؟ سرکار امام جعفر صادق. منصور دوانکی نے آپ کے میرے چھٹے امام کو گرفتار کیا, زندان میں ڈالا. ڈالنے کے بعد جملہ آپ کے حوالے چاہے جیسے مرضی سنیے گا. ڈالنے کے بعد ایک دن زندان میں آ کے کہتا ہے کس بات پہ ناز ہے کہ تیری رگوں میں علی کا خون ہے؟ امام فرماتے نہیں. کہا کس بات پہ ناز ہے کہ تو فرزند رسول ہے؟ امام فرماتے نہیں. کہا مجھے علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ فخر ہے, میں علی کا شیعہ ہوں. واہ واہ سبحان اللہ, واہ 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 جی, سبحان اللہ. اور آپ کو میں کس بات کی مولی ہیں؟ شیعت کی جس منزل پہ چھٹا امام بیٹھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگلا جملہ جو منصور دوانکی کو آپ کے اور میرے چھٹے امام نے کہا, مجھے جس بات پہ ناز ہے انا ابن البتول, میں بتول کا بیٹا. اب تاریخ نے جملہ لکھا کہ چھٹے امام کے بعد ہم نے 7ویں امام کو مانا. جب 7ویں امام کو ہم نے تسلیم کیا, 7ویں امام کی امامت کو مانا, 7ویں امام کو ہارون نے زندان میں ڈالا. فرمایا کس بات پہ ناز ہے؟ 7ویں امام نے زندان میں حالت رکوع میں کہا انا ابن البتول.